بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر حافظ وسیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یار میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے ناظرین سے ضرور بات کرتا ہوں، کائنڈلی جب بھی میں کوئی ویڈیو بناؤں تو کائنڈلی ذرا آپ اس ویڈیو کو بڑے غور سے سنا کیجیے گا۔ تو میں کوئی نہ کوئی اپنے بھائیوں کو میسیج دیتا ہوں، تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرا بھائی لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو میرے ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات اور کہوں گا کہ جب میں ویڈیو کروں شروع تو کائنڈلی کہیں جائیے گا مت اور میری ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دین اسلام۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دین اسلام۔ میں دین اسلام کے بارے میں آپ کو کچھ چیدہ باتیں بتاؤں گا، کیونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، مجھے کچھ اتنی سمجھ آتی ہے میں آپ کو بتا دوں گا بس۔ تو دنیا میں تقریباً لگ بھگ آبادی 8 ارب کی آبادی ہے بھائی صاحب۔ ان میں 2 ارب مسلمان ہیں اور 6 ارب غیر مسلم ہیں۔ تو میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو 6 ارب باقی جو بچتے ہیں مرد خواتین، اللہ کرے یہ بھی کلمہ گو ہو جائیں اور اسلام کے دائرے میں آ جائیں۔ تو میں جتنے 2 ارب مسلمان، جتنے بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دین ایمان مضبوط رہے اور وہ پکے مسلمان اور سچے مسلمان رہیں، کیونکہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ پکا ایمان والا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہمارا جو دین اسلام ہے بڑی محنتوں اور بڑی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، اور سمجھ لیں ہمیں بنیا بنایا دین اسلام ہمیں مل گیا ہے اور ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے، تو کائنڈلی دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بات کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ 1,24,000 پیغمبر آئے، ان میں سب سے آخری نبی اور رسول ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے محبوب رسول ہیں، تو جن کے ہم امتی ہیں۔ پہلے تو ان سے شروع کروں گا کہ ہم سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل جو رسول ہیں وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے امتی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمیں صرف یہ سب سے بڑی ہمارا جو بڑا ہمیں اسلام میں جو ہمیں شرف حاصل ہوا ہے، جو ہمیں ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیارے رسول ہیں۔ دیکھیں جب معراج شریف کا واقعہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے، آپ نے بتایا اے میرے آقا، آپ کو اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں، آپ سے ملاقات کا شرف چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ واقعہ ذرا لمبا ہے لیکن مختصر بات کرتا ہوں میں کہ دیکھیں پھر وہ براق اس کی سواری آئی، اس میں آپ کو بٹھایا گیا بڑے باعزت طریقے سے، پروٹوکول طریقے سے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، 5ویں آسمان پر، 6ٹھے آسمان پر، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی بریکی والی بات ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے کم از کم فاصلہ 500 سال کا ہے بھائی صاحب، 500 سال لگتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا ہمارے رسول کو، نبی کو کیسا شان دی ہے اللہ پاک نے۔ ان کی شان میں آپ بات بتا رہا ہوں، ان کی ایک شان بتا رہا ہوں کہ کیسی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو ایک سواری براق اس وقتوں میں لے کے گئی، پھر جب 7ویں آسمان پر لے کے گیا تو پھر آگے سدرۃ المنتہا آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آگے میرے جانے کی طاقت نہیں ہے، میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، تو اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آگے آپ جانے تو آپ کا اللہ جانے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش پہ آپ کو بلایا اور بڑے پروٹوکول سے
ملاقات کی فیس ٹو فیس. آج تک کسی رسول کو فیس ٹو فیس ملاقات کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا. وہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی امتی ہیں ان کو شرف حاصل ہوا. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے. اس کے بعد آ جائے کہ آپ ہمارا جو درود شریف کی بات کرتا ہوں کہ اسلام میں سب سے افضل درود شریف درود ابراہیم ہے جو ہمیں نماز میں ملا. جو نماز کی برکت سے ہمیں ملا وہ درود ابراہیم ہے، اس کی بہت فضیلت ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک تو اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ 5 ارکان ہمارے اسلام میں ہیں. جن کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس یہ 5 ارکان ہو تو وہ پکا مسلمان بن جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد آ جائیں قرآن مجید کی طرف. جو ہماری کتاب ہے، جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے، جو جن کی امتی ہیں، وہ ہمارے اسلام میں جو قرآن مجید ہے وہ ہماری کتاب ہے، اہل کتاب ہم ہیں. تو تمام تورات، زبور، انجیل، یہ چوتھی قرآن مجید، یہ 4 کتابیں آئی ہیں. لیکن چاروں کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن جو سب سے افضل کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، جو تمام کتابوں کا مجموعہ ہے. اس میں تمام کتابوں کا، تمام صحیفوں کا، تمام نبیوں اور رسولوں کا، تمام دنیا کے ہر علوم کا اس میں ذکر ہے. جو قیامت کے بارے میں بھی معاملات ہیں، جو بھی دنیا میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، ان کا سارا نچوڑ قرآن مجید ہے. اگر آپ بما ترجمہ پڑھے تو سب سے افضل کتاب ہے ہماری. یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے. پھر دیکھیں یہ ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو. جو ہمیں کلمہ ملا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کی فضیلت آپ کو بتاتا ہوں میں. جس سے ہم مسلمان ہوئے ہوتے، جو بندہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پہلے کتنے کلمے بدلے. ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کلمہ جو آخری کلمہ ہے، اس کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. یہ آخری کلمہ جو آپ کو آگے آئے گا قیامت تک. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رہیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ، یہ میرا محبوب میرے ساتھ آخر تک رہیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمے کی ایک بریکی کی بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ کے 4 لفظ ہیں، محمد کے 4 لفظ ہیں، احمد کے 4 لفظ ہیں، یہ بنتے ہیں 12. لا الہ الا اللہ کے بنتے ہیں 12، محمد رسول اللہ کے بنتے ہیں 12. یہ بڑی ایک ناپ تول کے کلمہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ایسے نہیں بنایا، اور بڑے ایک بریکی سے، یہ بڑے ایک طریقے سے بنا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ آخر تک، قیامت تک یہ کلمہ چلے گا ہمارا. قیامت تک یہ کلمہ چلے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور یہ قیامت تک کلمہ ہمارے ساتھ رہے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں دین اسلام ملا، اور ہم اسلام کی برکت سے ہم یہ ساری چیزیں ہمیں مل گئی. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اگر کوئی قسمت والا ہوگا تو اس کی قدر کرے گا. تو بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. آپ دوستوں سے کائنڈلی اپنے ایمان کی مضبوطی رکھیں، اور اسلام کی خیر چاہیں، اور اسلام کے لیے تبلیغ بھی کریں، اور اچھی اسلام کے بارے میں باتیں کریں، سیرت النبی کا بھی اسٹڈی کریں. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا پیارا ڈاکٹر عادل وسیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اپنی دیکھ لیے. اللہ حافظ.